روح میں کوئی نہ کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے. جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں رحمت للعالمین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر آپ بیٹا بننا چاہتے ہیں رحمت للعالمین کی طرح بن جائیے. اگر آپ شوہر بننا چاہتے ہیں رحمت للعالمین کی طرح بن جائیے. اگر آپ بھائی بننا چاہتے ہیں رحمت للعالمین کی طرح بن جائیے. زندگی کے جتنے بھی رشتے ہیں مردوں کے حوالے سے ہر رشتہ پیغمبر اکرم کے اندر موجود ہے. پیغمبر اکرم ان تمام رشتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. لہذا عورتوں کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے. عقل انسانی یہ کہتی ہے جس طرح مردوں کے لیے کامل ترین نمونہ عمل رحمت للعالمین ہے، عورتوں کے لیے بھی کامل کوئی خاتون ہونی چاہیے. ایسی خاتون ہونی چاہیے کہ جو کامل ترین نمونہ عمل بن سکے. لہذا تاریخ کو ڈھونڈ لیجیے گا اور قرآن مجید کے صفحات کو پلٹائیے گا تو آپ کو ایک ہی بیوی نظر آتی ہے جس کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. رسالت بن جاتی ہے، رسالت کا حصہ بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی باپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی کے باپ کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ جو کوئی باپ کا رتبہ بڑا ہے بیٹی کا رتبہ چھوٹا ہے تو بڑا چھوٹے کی تعظیم نہیں کیا کرتا، چھوٹا بڑے کی تعظیم کیا کرتا ہے. تو لہذا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ باپ کے لیے حکم ہو کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے. لیکن رحمت للعالمین کے بارے میں جناب عائشہ بیان کرتی ہے جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا تشریف لاتی پیغمبر فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. سلوات پڑھی محمد والے محمد. اور قرآن مجید میں رحمت للعالمین کے لیے ایک قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں لیکن ان آیات میں سے ایک آیت کیا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے. پیغمبر اکرم کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول ہے. رحمت للعالمین کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ محمد بن کے نہیں کر رہے، رسول بن کے کر رہے ہیں. اگر کسی کی تعظیم کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ بیٹے کی بیٹی ہے، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بھائی ہیں، اس لیے یہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نواسے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ میرا رشتہ دار ہے، بلکہ رسول ہونے کی حیثیت سے قرآن کہہ رہا ہے رحمت للعالمین کے بارے میں وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. جب رسول ہے تو رسول کا ہر عمل رسول ہونے کے اعتبار سے ہے، رسول کا ہر عمل رسول ہونے کے اعتبار سے ہے. تو لہذا یہ جملہ مجھ سے سن لیجئے گا کہ پیغمبر اکرم اگر رحمت للعالمین پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک باپ کھڑے نہیں ہو رہا ہے بلکہ رحمت للعالمین رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اور جب خود پیغمبر کسی میں آپ کے لیے حکم نہیں دے رہے کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن خود اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ بتا رہا ہے عام بیٹیوں میں پیغمبر کی بیٹیوں میں ایک فرق ہے. عام بیٹیوں میں پیغمبر کی بیٹی میں فرق ہے. وہ
کے منصب کا حصہ ہوں، باپ جیسی ہو، باپ کی طرح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن میں باپ متقی ہے لیکن بیٹی متقی نہیں ہے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن میں باپ بہت اچھے ہیں، اولاد اچھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن میں باپ برے ہیں، لیکن بیٹے بہت اچھے ہیں، اولاد بہت اچھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن بیٹی نماز پڑھتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر نمونے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہذا یہ کوئی معیار کیا دنیا کے اعتبار سے تو یہ معیار نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ خدا کے ہاں ایک معیار یہ ہے رحمت للعالمین کی بیٹی ہونے میں اور باقی بیٹیوں میں یہ فرق ہے کہ باقی بیٹیاں باپ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن رحمت للعالمین کی بیٹی پیغمبر کا حصہ ہے، پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر سے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟